آج کے شو میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا. بانی پی ٹی آئی بڑی مشکل میں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا. بانی پی ٹی آئی کو سزا, مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہو گئی ہے. 17 سال مجموعی طور پر جو ان کو سزا ہوئی ہے. 1,64,00,000 اس کے علاوہ جرمانہ عائد ہوا ہے. یہ بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. جو لوگ اس کو ریڈ کیسے کر رہے ہیں, آگے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایک چور ثابت ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان. توشہ خانہ 2 میں جو پوری دنیا کو چور ڈاکو کا لقب دیتے رہے, پوری دنیا کو یا سارے سیاستدانوں کو جو یہ کہتا رہا کہ یہ شخص چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس نے لوٹ مار کی, اس پر یہ چوری ثابت ہو گئی. نیب نے جولائی 2024 میں ان کی گرفتاری اس کیس میں ڈالی تھی, اور آج توشہ خانہ 2 میں ان کو یہ سزا ہوئی. جو جویلری سیٹ, سعودی ولی ہے تو دیگر معاملات جو توشہ خانہ کے حوالے سے تھے, ان میں ان پر یہ مرتکب قرار پائے خیانت کے حوالے سے مجرمانہ, اور ان پر یہ جرم ثابت ہوا, ان کی اہلیہ پر یہ جرم ثابت ہوا. 17 سال کی مجموعی طور پہ سزا ہو گئی. یہاں سے کیونکہ جو آگے جو فیصل آڑا صاحب نے کہا, آگے تو مزید قیامت کا منظر ہے ان کے لیے. مستقبل کا منظرنامہ سیاسی طور پہ کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ جو اندھے عقیدت مند جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, اندھے عقیدت مند جن کے نہ کانوں سے سننے کی طاقت ہے نہ آنکھوں سے, جو ابھی بھی کچھ اکا دکا بچے ہیں, ان کے لیے کیا نشانی ہے اس فیصلے میں کہ ایک چور ہے جو اس پر جس نے چوری کی, جس پہ الزام ثابت ہوا اور اب وہ سزا بھگت رہا ہے, اس پر اس کی 17 سال کی سزا ہوئی ہے اس کو. اس کے بعد اب بچتا کیا ہے اس وقت منہ دکھانے کو پوری دنیا کو. فیاض چوہان صاحب خوش آمدید سر, پروگرام میں سینئر سیاستدان ہیں. چوہان صاحب, کیا آج کا دن سیاسی طور پہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے آپ کی نظر میں؟ آج کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں اس فضا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کیا زبردست بات کی کہ جو شخص پوری دنیا کو چور 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 کہا کرتا تھا, جو شخص اپنے مخالفین کو صبح دوپہر شام چور اور ڈاکو کا لقب دیا کرتا تھا, آج پتہ چلا جناب کہ وہ تو ان سے بھی کہیں بڑا, جو وہ الزام لگاتا تھا اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ جناب چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, ڈھیٹ بھی ہے, گناہگار بھی ہے, بد کردار بھی ہے, سیاکار بھی ہے. اب یہ جو توشہ خانہ 2 ہے, ساری دنیا کو سمجھ آ چکی ہے, سوشل میڈیا, موبائل ہاتھ میں ہے. ایک ایک چیز کلیئر کیا ہے کہ 7 کروڑ روپے کا بلغاری سیٹ تحفے میں ملا. لیکن حرص اور ہوس کا عالم یہ کہ آپ نے صاحب بہادر امت مسلمہ کے عظیم قائد نے اس 7 کروڑ کے جو جناب بلغاری سیٹ تھا, وہ اپنا جو پرسنل سیکرٹری تھا انعام شاہ جی, اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب اس کی جو آپ کا امپریزمنٹ ہوتا ہے, امپریزر ہوتا ہے جی, اس میں کسٹم میں اور توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ میں, جس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ایویلویٹ کرنا, ویلیویٹ کرنا, اس کی ڈیوٹی لگی انعام شاہ کی کہ تم پریشرائز کرو اس پہ, کہ اس کو کہو کہ اس کی قیمت کم لگائے. اس کو دبایا گیا, اس کو ڈرایا گیا, اس کو دھمکایا گیا. پھر اینڈ پہ آ کے 7 کروڑ کے بلغاری سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگائی گئی, اور پھر اپنی طرف سے جو انہوں نے اصول بنایا ہوا تھا کہ اس کا 50% 28 لاکھ روپیز اس کو دے کر اپنی جیب میں ڈال لیا. اور مزیدار بات بتاؤں, یہ جو آپ کا 28 لاکھ یا 29 لاکھ میں انہوں نے لیا, یہ کم از کم انہوں نے 8 سے 10 کروڑ روپے میں مارکیٹ پہ بیچا ہوگا. اب آپ بتائیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی اخلاق, کوئی ویلیو, کوئی ایتھک, کچھ بھی نہیں. لیکن آپ پھر بھی صادق اور امین ہیں. اگلی بات, آپ پھر بھی صادق اور امین ہیں.
اچھا یہ فیاض ہے، یہ جو ثاقب نثار کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے. نہیں چوہان صاحب، یہ مالی طور پہ تو کرپشن ہوئی نا، لیکن یہ جو آپ نے پاکستان کے سفارتکاری، پاکستان کے امیج، آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور آپ نے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ نے آپ کو تحفہ، تو آپ نے اس کے ساتھ یہ گیم، تو یہ آپ نے جو اس کا نان فائنینشل ڈیمیج ہوا، ہمارے ملک کو جو ڈیمیج ہوا، وہ کتنا بڑا ڈیمیج تھا نان فائنینشل؟ یار آپ کو سچی بات بتاؤں، محمد بن سلیمان نے جو گھڑی ان کو دی تھی، پوری دنیا میں وہ واحد ایک گھڑی بنائی تھی کمپنی نے. وہ ان کی کوئی پروڈکٹ نہیں تھی، وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آتی ہے اس کی طرح کی کوئی اور گھڑی نہیں تھی مارکیٹ میں. محمد بن سلیمان نے پاکستان کی محبت میں، اس کی محبت میں نہیں، ایگزیکٹلی پاکستان کی محبت میں اس کو گھڑی تحفے میں دی. اس نے اس کو بیچا خانہ کعبہ والی. جب مارکیٹ میں بیچنے کے لیے شہزاد اکبر مارکیٹ میں آیا، دبئی کے جناب لوگوں سے جناب جا کے گھڑی سازوں کو جا کے کہا کہ اس کو بیچو، اور گھڑی سازوں نے اس کمپنی سے رابطہ کیا، یار یہ آپ کی کمپنی کی گھڑی ہے، مارکیٹ میں تو یہ نہیں ملتی، یہ آپ کی ہی ہے. کمپنی والوں نے آگے محمد بن سلیمان اور شاہی خاندان جو سعودی عرب کا تھا اس کو پوچھا، بھائی جان یہ آپ نے ہم سے گھڑی بنائی تھی، یہ تو بکنے کے لیے آ گئی ہے. میں جو سب لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو سن رہا ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ پاکستان کی کیا عزت رہی، پاکستان کے وزارت عظمیٰ کی کیا عزت رہی، پاکستانیت کی کیا عزت رہی. یار یہ اتنا لالچی جوڑا، بشرا بی بی اور اس کا مرید بانی تحریک انصاف، ہاں اتنا لالچی، اتنا گریڈی، اتنا ہیوس کا مارا پیسوں کا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور ایک نہیں، دو نہیں، 100 سے زائد انہوں نے قیمتی تحفوں کو اونے پونے خرید کر اور کروڑوں اربوں روپے میں بیچا ہے. اچھا چوہان صاحب میں بتاؤں انٹرسٹنگلی، یہ چوری کریں، چوری ثابت ہو، اس کے بعد بھی جو میں نے شروع میں کہا نا اندھے عقیدت مند ہیں. اچھا وہ کہ پہلے والے جنہوں نے چوری کی توشہ خانہ سے ان کو کیا ہوا، تو آگے والوں کا کیا ہوا، تو پیچھے، تو یہ شخص تو وہ تھا نا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے کہا صادق اور امین، جس نے یہ کہا کہ وہ پورے ملک سے 90 دن میں کرپشن ختم کرے گا، وہ سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جائے گا، وہ گورنر ہاؤس کو جو لائبریری بنا دے گا. تو وہ یہ تو وہ شخص تھا جو پوری دنیا کے سامنے دعوے کر رہا تھا کہ میں تو ود ان ڈیز، منٹوں کے اندر آپ کے ملک سے کرپشن ختم کروں گا، میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا. تو یہ تو وہ شخص تھا نا جس پہ یہ چوری ثابت ہو رہی ہے. یار میری ساری جمپل راولپنڈی اسلام آباد کی ہے، اور میں اس وقت بنی گالا کے بالکل قریب رہ رہا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بنی گالا اس کے گھر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا پروٹوکول کے ساتھ جب ساری سڑکیں سنسان کر دی جاتی ہیں، ٹوٹل 5 منٹ کا سفر ہے. کتنا؟ 5 منٹ کا. یہ صاحب بہادر، ان کا کھانا بھی اور ان کا کتا بھی ہیلی کاپٹر میں آیا اور جایا کرتا تھا. صحیح بات. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ موٹر سائیکل پہ جائے گا یا پیدل جائے گا یا سائیکل پہ جائے گا. سر منافقوں کا آئی جی ہے، منافقوں کا. ہم 17 سال ساتھ رہے ہیں، ہم نے اس کو ہیرو بنایا، ہم نے اس کو سیاسی طور پر ڈیفینڈ کیا، ہم نے اس کی ہر پیڑی اچھی کرتوت کے اوپر اس کو دفاع کیا. لیکن یار خدا کے بندے، تم نے ضد میں آ کے تم نے اسلام کی، اسلامی شعائر کی، اسلامی عقائد کی دھجیاں اڑائیں. تم نے پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی افواج کی، تم نے اپنے مخالفین کی، تم نے شہدائے پاکستان کی، تم نے ہر کسی کی دھجیاں اڑا دی. یار کوئی حد ہوتی ہے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ تم ٹکے ٹوکرے کے اخلاق کردار کے حوالے سے تمہاری حیثیت ویلیو نہیں ہے، جو آج آپ نے جناب یہ ڈیسیژن سن کے بھی آپ کو سمجھ آ گئی. تو اللہ پاک اس کو منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے. جو ڈیسیژن کو سننے کے بعد میں کہتا ہوں، پہلے تو یہ کہ جو خاص طور پہ قریبی حلقہ تھا جو شامل تھا اس وعدات میں، یہ تو 2 نام سامنے آ گئے، بشرا بی بی، عمران خان. یہ قریبی حلقہ جو یہاں سے فرا گوگا اور یہ جو کیا نام ہے زلفی بخاری، جو قریبی ایسوسیٹس تھے، کون شامل تھے اس واردات کے اندر فیاض چوہان صاحب، جو یہ واردات میں شامل تھے، پارٹ آف اٹ؟ یہ سارے شامل تھے. آپ کے سامنے ہے 5 سال کے بچے کے موبائل میں بھی وہ ویڈیو موجود ہے، آڈیو. بشرا بی بی اپنے مرید عام، مرید خاص تو جو ہے نا بانی تحریک انصاف ہے نا، مرید عام میرا بھائی ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کی، زلفی بخاری جی، اس کو ہدایات دے رہی ہیں
کہ جناب کدھر غائب ہیں, ملتے نہیں ہیں, بڑے پریشان ہیں. آپ کو بتانا تھا کہ جناب بانی تحریک انصاف کچھ تحفے ہیں, کچھ گھڑیاں ہیں, بیچنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی لگاؤں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گھڑیاں بیچ دیں. سر انہوں نے پاکستان کے توشہ خانہ کو نا, وہ کہتے ہیں نا چھان بورا لے, جتی لے, لیلندی جتی لے, سکی روٹیاں لے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے خدا کی قسم اس میاں بیوی کے جوڑے نے مالے مفت دلے پہ رحم, چھکو چھک ڈیریا ادیا میریا, باقی ادیا بھی میریا. تو یہ صاحب تو وہ تو انہوں نے تو اچھا بیگم تو انہوں نے تو پیری مریدی کا سلسلہ موکلات رکھے, جو ان کے معاملات تو الگ ہی تھے نا, وہ تو صدقے گوشت. یار میں نے سفان بھائی دیکھیں, ہم تو ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ, ٹھیک ہے جی. اللہ نے نبی پاک کے صدقے ہمارے اندر ہیرس اور حوث پیدا نہیں کی, یہ ولی ہے. یار تحفے ملتے ہیں, ان سے پوچھو یار تم گھڑی پہن لیتے تمہیں موت پڑ جاتی, تم بلغاری سیٹ اپنے کچن کا حصہ بنا لیتے تمہیں موت پڑ جاتی. صحیح بات ہے. تمہیں جناب ہینڈ کف ملے تم لگا لیتے اپنے کپڑوں پہ, اپنے کف میں, تمہیں موت پڑ جاتی. پیسہ 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 کہتے تھے میں نے بڑی دنیا دیکھ لی, میں نے بڑا پیسہ کما لیا, میں نے یہ کر لیا. لکھ دی لعنت, تم نے ملک کی عزت کا وقار کا دھجیاں اڑا دی, تم نے ریاست پاکستان کا بیڑا کر دیا, تم نے اپنی عزت کا جنازہ تو نکالا ہی نکالا, تم نے 25 کروڑ پاکستانیوں کا منہ کالا کر دیا پوری دنیا کے اندر کہ یہ ان کا وزیر اعظم ہے جو تحفے تک بیچ دیتا ہے, جو پیالیاں بیچ دیتا ہے, جو پرچے بیچ دیتا ہے, جو ہار اور انگوٹھیاں بیچ دیتا ہے. اتنے نیچ ذات یار, اتنے نیچ کردار کے مالک اور بنے ہوئے امت مسلمہ کے عظیم قائد. یہ جو شروع کرتے تھے تقریر اپنی میں والی تقریر جو ہوتی تھی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا, میں نے شوکت خانہ بنایا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں وہاں گیا, پھر میں نے یہ کیا, میں تو وہ اب کس شکل سے یہ آئے. اگر ویسے تو یہ بتائیں اس کے آج کے فیصلے کے بعد جو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ عمران خان, بانی پی ٹی آئی, یہ کدھر نظر آتے ہیں اب آپ کو؟ کہاں ان کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس اسٹیک کہیں نظر آ رہا ہے ان کا پولیٹکس؟ سر جی باہر بیٹھے ہوئے 10 یوٹیوبر غلیظ اور باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس اور جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے سر صدقے یہ پھٹے پھائے پہ لگنے کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اپنی پیڑی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی زبان کی بواسیر کی وجہ سے یہ پھٹے پھائے کی طرف جا رہے ہیں. جس شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے ہیرو بنایا, آج بنگلہ دیش کے اندر اس شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو توڑ کر اس کے اوپر لعنت برسا کر پورے بنگلہ دیش کی عوام اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہی ہے, اس کے نیریٹو کے اوپر تھپڑ مار رہی ہے, اس کی اس سازش کے خلاف جو 4 سال سے پاکستان کے خلاف یہ کر رہا ہے. شیخ مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان, ہیرو وہ, ولن پاک فوج, ولن پاک فوج. لعنت تمہارے اس نیریٹو کے اوپر کہ آج بنگلہ دیش کی عوام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, جھنڈا ہاتھ پہ لے کے, نعرہ تکبیر بلند کر کے, ہم ہی کون تم ہی کون, رضاکار کے نعرے لگا کر تمہاری پوری تحریک کو بتی بنا کر جناب تمہارے منہ پہ مار رہی ہے. میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس کو. صحیح. اور سیاسی یعنی مستقبل, یعنی جو پی ٹی آئی کا مستقبل, یہ جو وکیل ہیں یہ کتنے دن تک اور چلائیں گے آپ کو لگتا ہے اس کو؟ یہ جو 5-6 ڈالر کما رہے ہیں, کیا یہ ڈرامے بازی کب تک چلے گی یہ والی؟ میں نے آج صبح جب فیصلہ آیا نا, کچھ ٹی وی چینلوں نے بھی پر لیا, میں نے اس میں بھی کہا, میں کہا یار جو پھٹے پھائے پہ یہ لگانے لگے ہوئے ہیں, سلمان صفدر, علی ظفر اور یہ بڑے بڑے نام. اچھا چوہا صاحب, یہ اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, وہ انہوں نے وکیل پہ بھی غصہ کیا نا کہ تم کیوں آ گئے حاضری لگانے سے, تم کیوں آئے, کیوں تھے یہاں پہ, تم نہیں آتے تو نہیں ہوتی سزا. اتنا اربوں روپیہ جو ان وکیلوں کو دیا. یار میرا بیٹا ابھی سال ہوا ہے, اس نے پاس آؤٹ ہوا ہے, وکالت کیا ہے, اس کو اگر یہ کیس دے دیتے نا تو وہ اس سے زیادہ اچھا لڑ لیتا.
فیسیں کما رہے ہیں, کروڑوں روپیہ باہر سے بھیج رہی ہے یہودی لابی, اچھا ان کے اسرائیلی بچے ٹی وی لابی, پہ آئے تھے انڈین لابی. وہ اسکائی نیوز پہ انٹرویو دیا, انہوں نے کہا اگر کچھ ہو گیا والد کو تو جنوری میں آ جائیں گے ہم لوگ. سر جی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, اینڈ ٹائم پہ ایک کا پاسپورٹ گم ہو جائے گا, دوسرے کا پاسپورٹ ملے گا نہیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ ٹائم پہ. سر وہ نہیں آتے, موج میلہ کر رہے ہیں. جو اپنے بیٹوں سے ملنے نہیں گیا اپنی وزارت عظمیٰ میں, 4 سال بشرا بی بی کے جادو ٹونے کے زیر اثر ہو کر اس نے کہا اگر تو جائے گا اپنے بچوں کو ملنے تیری وزارت عظمیٰ چلے جائے گی. ایسا بدنصیب آدمی ہے, اپنے بچوں کو ملنے نہیں گیا. دنیا سے پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کا دورہ ہونا بہت ضروری تھا. بچوں کو لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا؟ یہ جو ہو رہا ہے کہ ان کو انٹرویوز اور ان کو وہ اپنی کرسی دکھا رہے ہیں کہ ابا یہاں بیٹھتے تھے تو نانی یہاں بیٹھتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے تو یہ کہتے تھے, وہ جیکٹ پہنا ہے ان کے ابا کی اپنے, تو وہ یہ کوئی سمبولکلی ان کو دکھانا, ان کو ان کی باتیں اور باقاعدہ میڈیا پورٹرے ہونا, پھر اس کو یہاں کے ان کے یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ڈالر کماتے ہیں وہ تو یہ پورا ایک سسٹمیٹکلی کوئی لانچ کر رہا ہے بائی ڈیزائن ان کو بچوں کو. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور سر 4 سال سے کیا ہو رہا ہے, 30 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ یہی سسٹمیٹکلی میڈیا کے ذریعے سے عالمی طاقتیں, یہودی طاقتیں اس کو لانچ کرتی رہی ہیں. اب ان کے ریلیشن شپ ہے اسکائی نیوز کے ساتھ, ان کے شیئرز ہیں. اسکائی نیوز یہودیوں کا جناب ایک ادارہ ہے, عالمی صہیونی طاقتوں کا ایک ادارہ ہے اسکائی نیوز. آپ ابھی جا کے جناب گوگل میں جا کے سرچ کر لیں, آپ کو ساری ڈیٹیل اس کا ہے, کون اس کی ملکیت رکھتا ہے. او بھائی یہ سارا پری پلانڈ, کوئی مسلمان ملک اس کے پیچھے نہیں آیا. کسی مسلمان ملک کا خلیفہ, کسی مسلمان ملک کا بادشاہ, کسی مسلمان ملک کا ڈکٹیٹر, کسی مسلمان ملک کا صدر, کسی مسلمان ملک کا وزیر اعظم, کسی مسلمان ملک کا کوئی کلرک, کسی مسلمان ملک کا کوئی نائب قاصد, وہ اس کے حق میں نہیں آج تک بولا. 4 سال ہو گیا ہے. بولا ہندوستان, بولا ہندوستانی میڈیا, بولا اسرائیل, بولا اسرائیلی میڈیا, بولا اسرائیل کے جناب کرتا دھرتا بولے. پوری دنیا میں یہودی میڈیا پرسن بولے, یہودی پارلیمنٹیرین بولے, برطانیہ کے, امریکہ کے, ناروے کے, فرانس کے, سویڈن کے, جرمنی کے جتنے یہودی, امت مسلمہ کا عظیم قائد پوری قوم کو بدو بنایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فتنہ اور فساد کا جتنی نقد کوکا کی تحریک ہے, اب یہ اپنے اینڈ رزلٹ پہ انشاءاللہ اللہ. اچھا وہ اینڈ رزلٹ میں اس پہ, کیونکہ آپ نے کہا تھا دسمبر کا مہینہ آئے گا, سزائیں شروع ہوں گی ابھی جیسے 28ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے بعد سے, تو وہ چیزیں پھر 9 مئی کے مقدمات بھی اپنے کلوز اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. یعنی کیا جو قانونی منظر نامہ اگر میں پوچھوں آپ سے مستقبل کا ان کے کیسز کے حوالے سے, کتنا گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے؟ سر گھیرا آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہا. اتنا گھیرا تو جو ہے نا وہ درزی نہیں تنگ کرتا شلوار کا جتنا ان کا گھیرا تنگ ہوا ہے. سر حد ہوتی ہے نا, ہر چیز ساری دنیا کے سامنے ہے. ان کی مار دھاڑ, ان کی دہشت گردی, اتنی ان کی فتنہ گری, ان کا 9 مئی, ان کا 26 نومبر, ان کا 10 اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی کے درمیان کی بدماشیاں, 9 مئی سے لے کے 26 نومبر کے درمیان کی بدماشیاں, 26 نومبر 2024 سے لے کے اب تک کی بدماشیاں, غنڈہ گردیاں. پاکستان کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, یہ انڈیا کے ساتھ, BLA کے ساتھ کھڑے. ٹی ٹی پی نے حملے کیے, یہ TTP کے ساتھ کھڑے ہوئے. PTM نے حملے کیے, یہ PTM کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے چپ سادھ لی. جو پاکستان کے اوپر برا وقت آیا, یہ پاکستان کے دشمن جو ہوتا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. قیدی نمبر 420 بھی, اور ان کی جتنی ویورشپ ہے 95% انڈین را اور اجیت دیول کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے سرصدقے ہیں. ان کے بوٹ اکاؤنٹس ہیں جن کے سرصدقے ان کو ویورشپ ملتی ہے, اور ان کو رشوت پھر جناب منیٹائزیشن کے ذریعے ان کو ڈالرز ملتے ہیں. لیکن آج تو میں سوچ رہا ہوں
چوہان صاحب یہ جو اب تو یہ سرٹیفائڈ، وہ کہتے ہیں نا سرٹیفائڈ چور بن گیا نواز شریف، تو یہ ہو گیا، یہ تو آج خود سرٹیفائڈ چور، ڈاکیومنٹڈ، سرٹیفائڈ، ویریفائڈ، اور مطلب جیسے کہا جائے اٹیسٹڈ چور ثابت ہو گئے، اب ان کو کنوکشن ہو گئی، سب ہو گیا. تو یہ اب کس منہ سے یہ ویلاگ بنائیں گے؟ کیا بولیں گے اس ویلاگ میں کہ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہتے تھے دسمبر میں یہ ہو جائے گا، جنوری میں. بانی تحریک انصاف ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ چور ڈکلیئر ہو گئے، سکہ بند. صحیح بات ہے. لیکن ان یوٹیوبروں کے لیے کچھ نہیں ہوا. اور میرا ایک بھائی ہے راجہ عظیم لاہور کا، وہ بڑا میں وزیر اطلاعات ہوتا تھا، میرے پاس آتے جاتے تھے، ابھی بھی میرا یار ہے. وہ اس وقت پاکستان کی میڈیا کے چاہت فتح علی خان بنے ہوئے ہیں، بابا مانگا بنے ہوئے ہیں. ہر روز وہ پشین گوئی کرتا ہے، اگلے 24 گھنٹے، اگلے 48 گھنٹے بانی تحریک کے ساتھ چھوٹنے لگا ہے، بڑا فیصلہ ہونے لگا ہے، بڑی خبر ہے. اسی طرح یہ سارے الو کے پٹھے جو باہر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بھی یہ ویورشپ کے ذریعے سے اس کا نام بیچ رہے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. ورنہ یار برسٹر گوہر کی بات مانی ہوتی، کسی سینسیبل بندے کی بات مانی ہوتی، تو آج بانی تحریک انصاف اور اس کا مرشد اس پوزیشن میں نہ ہوتا. اچھا، یہ جیل کے باہر ان کی بہن جو بیٹھتی ہیں علیمہ خان جا کے، پھر وہاں واٹر کینن فائر ہوتا ہے، پھر ہمارے کچھ حضرات ہیں جو بڑا ان کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ اور پھر اس کو انڈین میڈیا کوریج دیتا ہے، پھر سمپتھی ویو کریٹ کی جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے یالدہ آ جاتی ہیں، وہ اسکائی نیوز بیٹھتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے یہاں پہ مشرف زیدی صاحب سے کہ آپ نے یہ کیوں کرا ہوا ہے، تو وہ سالٹری کنفائنمنٹ. تو یہ کیا مطلب، یہ کیوں بار بار یہ جا کے ڈرامہ ڈالا؟ کب تک یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ والا؟ سر یہ منگل بازار جو لگتا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ پیسہ کمانے کا ایک دن ہوتا ہے. اچھا، یہ 150 کے قریب یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی چیف آف دا یوٹیوبر جناب علیمہ باجی ہے. وہ چیف آف دا یوٹیوبر وہ آتی ہے اپنے ساتھ، باقی 150 یوٹیوبر ہیں. کوئی 15,000 کما لیتا ہے، کوئی 30,000 کما لیتا ہے، کوئی 50,000، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 5 لاکھ. اور علیمہ باجی کی دیہڑی لگ جاتی ہے کوئی 8, 10, 15 لاکھ کی. کس طرح 15, 20, 30 کلپ ہر ایک کو مل جاتے ہیں، وہ اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چڑھاتے ہیں. ویورشپ اور پھر اس کے بعد منیٹائزیشن، اس کے ذریعے سے جناب سارے کو پیسہ مل جاتے ہیں. بھاڑ میں جائے بانی تحریک انصاف کی رہائی. یہ معاملہ رہائی کا نہیں ہے، یہ کمائی کا معاملہ ہے. یہ ضرورت غیرت مند نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے. یہ تماشا لگا ہوا ہے. انہیں اپنی کمائی کا، بانی تحریک انصاف کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. رہائش آئی گئی، ختم، کمائی. بول میری بلبل کے پیسہ ملے گا، خالی پھوکٹ بیٹھے گی تو کیسا ملے گا؟ لیکن راستے بند کر دیے نا چوہان صاحب یہ بیانات نے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو بولنے کی وربل بیماری ان کو، اور اب تو بدلنا راستے ہی. اب کوئی ہے گنجائش کہیں پہ مذاکرات یا سپیس یا فلیکسیبلٹی اگر کہا جائے؟ از دیر اینی فلیکسیبلٹی اویلیبل اب یہاں سے؟ سر ختم، فنش، کسی قسم کی. کہتے ہیں نا پچھلے 4 سال سے ڈٹا ہوا اور ڈٹا نہیں ہوا، پھنسا ہوا ہے. ایک وقت، ایک لمحے کے لیے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 سے پچھلے پونے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے، ISI کی طرف سے 1% تو بڑی دور کی بات، 0.0001% بھی جناب ارادہ اور خواہش نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بارگین کی جائے. نہ ہے، نہ آگے ہے، رہے گی. ہاں رستہ نکال سکتے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو عقل آ جاتی، ابھی بھی اگر یہ کوشش شروع کر دیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں، JUI کے ساتھ بیٹھیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، MQM کے ساتھ بیٹھیں، ANP کے ساتھ بیٹھیں، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کی صورت میں ایکسپٹ کریں کہ ہم گلٹی ہیں، ہم قصوروار ہیں. ہمارے لیڈر نے اور ہم نے پچھلے 4 سال میں اور پھر اس 4 سال سے پہلے کے بھی جو 20-30 سال تھے، جو پالیٹکس کی وہ نیگیٹو پالیٹکس تھی. اور خصوصاً پچھلے 4 سالوں میں ہم نے
اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی ساری سیاست کا جنازہ نکالا, اپنے اچھا 1.5 پاؤنڈ چوہان گوشت صاحب کے لیے یہ جو پورے راستہ ہے نا پاکستان کی ریاست کی بھینس پہ ذبح کیا. ایک بریک کے بعد اس راستے پہ کہ کتنا راستہ اور کیا راستہ, اور دوسری بات سولٹری کنفائنمنٹ جو ان کے بچے دعویٰ کر رہے ہیں, ڈیتھ سیل جو اسکائی نیوز کے اینکر ڈیتھ سیل ریپیٹ کر رہی تھی, وہ اس کی حقیقت کیا ہے, ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے دراصل, اور جو عمران خان کو میسر ہے بانی پی ٹی آئی کو, وہ دراصل ڈیتھ سیل ہے یا وہ بڑا لگژری سیل ہے, وہ جانیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں. توشہ خانہ پارٹ 2 کیس جو ہے, توشہ خانہ 2 کیس, اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے 17 سال, مجموعی طور پہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 17 سال سزا ہوئی ہے. 1 کروڑ 64 لاکھ یعنی جرمانہ بھی ہوا ہے, لیکن اصل میں وہ چور ثابت ہوئے, ایک چور ثابت ہوئے ہیں, ایک سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے. اور یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ اس کے بانی جو گانے گاتے نہیں تھکتے تھے کہ میں نے یہ کیا, میں 92 کا ورلڈ کپ جیت گیا, اور پھر ان کو کورٹ سے صادق اور امین کی ضمانت ملی, آج اسی عدالت سے ان کو 17 سال قید ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک چور ثابت ہوئے ہیں. ہی از اے تھیف, اور وہ نہ صرف مالی طور پہ بے ضابطگی تھی بلکہ اس چوری کی وجہ سے انہوں نے ملک کی پوری جو معیشت تھی اس کو نقصان پہنچایا, ملک کی سفارتکاری, ملک کے امیج کو, سفارتی امیج کو ایسا خطرناک نقصان پہنچایا جس کو آج تک ہم ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے چوری کی تھی یہ کوئی عام چوری نہیں تھی, بلکہ آپ سعودی ولی عہد یا پاکستان سعودی تعلقات یا پاکستان اور عالمی تعلقات میں بڑا آپ نے کیل ٹھوکی. آپ نے نہیں پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان ڈی ٹریک ہو جائے, ڈی سٹیبلائز ہو جائے, کسی طرح ایسی پٹری پہ چلا جائے. اور جاتے جاتے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو انہوں نے کیا تھا, یعنی اس کے بعد انہوں نے معاشی طور پہ ہمیں ایک طرح سے ایسا ڈیریل کیا تھا کہ پوری تیاری کر کے گئے تھے کہ ہماری جو ٹرین ہے یا ہمارا جو پلین ہے وہ ایک کریش کے اس پہ جائے اور پاکستان نہ بچ سکے. تو یہ اندھے عقیدت مندوں کے لیے آج بڑا اہم دن ہے. وہ دیکھیں آنکھیں کھول کے کہ آخرکار ان کا جو لیڈر ہے جس کو وہ مہاتما سمجھتے ہیں وہ ایک چور ثابت ہوا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, چور ثابت ہوا ہے. فیاض چوہان صاحب یہ بتائیں سر کہ یہ جو سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈیتھ سیل, یہ واقعی میں ڈیتھ سیل ہے جس میں عمران خان رہ رہے ہیں؟ آج ایک بریکنگ دوں. جی بالکل. اور یہ ایسی بریکنگ ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے بھی جو ہے نا ایک دفعہ زمین کھسکے گی. سر میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, میرے دور میں پہلی دفعہ پاکستان کی 76-78 سال کی لائف میں پنجاب کے اندر ہم نے پہلی پالیسی یہ بنائی کہ کوئی بھی مرد اور عورت اگر قیدی ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد اپنی خانگی ضروریات پورا کرنے کے لیے مرد کو اس کی بیوی کے ساتھ اور عورت کو اس کے میاں کے ساتھ ہر 3 مہینے بعد ملاقات کروائی جائے گی جیل کے اندر, اور ایک رات ان کو پرووائڈ کی جائے گی کہ وہ اپنا وقت گزار سکیں. اس کے تحت ہم نے 3 پائلٹ پروجیکٹ فیصل آباد کی جیل, اڈیالہ جیل اور ملتان کی جیل, وہاں پر ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یہاں پہ کام شروع کیا. اور فیصل آباد کا افتتاح میں نے خود کیا تھا, وہاں کے فلیٹس کا. ہم نے فلیٹس بنائے بڑے. مرد آپ کا قیدی ہے تو اپنی بیوی کو بلائے گا, عورت اگر خاوند کو بلائے گی, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل سے باہر ہے, ان کو 1 دن 1 رات اکٹھا وقت گزارنے کا موقع ملے گا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 420 اپنے مرشد بشرا بی بی کے ساتھ خانگی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں. اور بتاؤ, یہ کہتے ہیں قید تنہائی, یہ کہتے ہیں ڈیتھ سیل, اور شرم سے ڈوب مرے اس جلدہ حکیم سے کوئی کی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر وہ موج میلے کیا کر رہا ہے. چیا سیڈ, چکندر کا جوس, دیسی بکرا, دیسی مرغی, دیسی انڈے, دیسی گھی, سائیکل, ایکسرسائز مشین. جناب وہ ان کے اپنی بہن نے جناب وہ لیک کروائی ایکسرسائز کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کی کسی چھت کے اوپر پرفضا
مقام چھت کے اوپر جناب صاحب بہادر ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور 5-6 وارڈر جناب اس کے ارد گرد ہے. یہ کہتے تنہائی ہوتی ہے؟ یہ ڈیتھ سیل ہوتا ہے. ڈیتھ سیل جا کے پوچھو چی گویرا سے, ڈیتھ سیل پوچھو جا کے امام خمینی سے, ڈیتھ سیل پوچھو جا کے نیلسن منڈیلا سے, ڈیتھ سیل پوچھو انقلاب ایران, انقلاب برطانیہ, انقلاب فرانس, انقلاب رشیا, ان کے قیدیوں سے. 5-5, 10-10 سال سورج کی روشنی نہیں دیکھتے تھے. یہ تو ریاست کا جوائی بنا ہوا وہاں پہ, یہ تو مقلاوہ کاٹنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. بکواس کرتے ہیں جناب اس کے پیچھے لوگ جناب اوجی, ڈیتھ سیل جھوٹوں کے آئی جی, کذابوں کے جناب یہ چیف سیکرٹری ریاست کو بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو. وہ مشرف زیدی نے ٹھیک کا جواب دیا نا اس کو کہ تم جناب عافیہ جناب جو ہے ہماری قید میں امریکہ میں, اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کرو, میں تمہاری جناب اس قیدی نمبر 420 سے ملاقات کروا دیتا ہوں. فضول باتیں. یہ جھوٹ بول کے پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے بدھو بنائی رکھا. اب پوری قوم کی آنکھیں کھل گئی ہے, انہیں سمجھ آ گئی ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے, یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. یہودی, ہندو اور ایک ختم نبوت کے منکروں کا گروہ, یہ 3 مل کر جناب اس وقت اس پوری تحریک کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ تحریک اللہ پاک زندگی دے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو, اس نے واڑ کے رکھ دی. جدھر سے آئے تھے یہ اس دنیا میں واڑ کے رکھ دی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا, پابندہ رہے گا, پائندہ رہے گا, زندہ رہے گا. ان جیسے کروڑوں لاکھوں جناب یہ لارس آف پاکستان اور لارس آف عربیہ آ جائے, فتنہ گر آ جائے, یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہ چوہان صاحب یہ جو اب جو یعنی مائنس عمران پی ٹی آئی تو نئی پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی میں سے ایک گروپ نکلے گا جو پی ٹی آئی کے امور چلا لے گا, جو ان کے جو ہارڈ کور یا ایگریسو نکل جائیں گے لوگ. تو یہ منظرنامہ نظر آتا ہے تحریک انصاف کا مستقبل کا, یا کیا لگتا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم میں سے لا تعلقی ہو گئی تھی نا, لندن الگ ہو گیا پاکستان, ایسا کچھ ہوگا کیا؟ منظرنامہ پی ٹی آئی کا کیا رول ہے آگے ان دی فیوچر؟ یار منظرنامہ صفات بھائی پہلے دن سے کلیئر ہے. میں بھی بتا رہا ہوں, پاکستان کے سارے باخبر تجزیہ نگار, باخبر پولیٹیشین, باخبر اینکر, صحافی سب بتا رہے ہیں ان کی پوری تحریک انصاف پہلے دن سے جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح ہے. سارے ڈیل کیے ہوئے ہیں سب نے. سلمان اکرم راجہ نے ڈیل کی ہوئی ہے, ویسٹر گوہر نے ڈیل کی ہوئی ہے, عمر ایوب نے ڈیل کی ہوئی ہے, ساروں نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں. اندر جتنے ایم این اے ایم پی اے سینٹر ہے سب ڈیل پہ ہیں. بے وقوف بنا رہے ہیں قیدی نمبر 420 کو بھی اور پوری پی ٹی آئی کو. لیکن جو سب سے بڑی ڈیل کی ہے نا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے. اچھا, ٹھکا ٹھک بری ہو رہے ہیں, ٹھکا ٹھک ہر فیصلے سے, ہر مقدمے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب وہ واپس آئیں گے باہر, سب سے پہلے تو ان کی چھتر پریڈ جناب ان کی سوشل میڈیا ٹرول بریگیڈ کرے گی, ان کو غدار ثابت کرے گی, ان کو 2 نمبر اور 9 نمبر ثابت کرے گی. لیکن میری ذاتی رائے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. یار خود وی وی آئی پی اندر رہ رہا ہے. مجال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, شاہ محمود قریشی, ان کے حوالے سے ان کی میڈیا کی ٹیم, جبران الیاس, علیمہ باجی یا کوئی بھی دوسرا تیسرا, اس نے کبھی پوچھا بھی ہو کہ یار تم کس حال میں ہو, کیسے ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک جناب. وہ خاص طور پہ جو وی وی آئی پی سہولیات آپ کہہ رہے ہیں ان کو میسر ہے, تو وہ تو کسی کو بھی نہیں ہوں گی یہاں پہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں نا. اور ساری کی ساری above the law ہے, ساری کی ساری above the prison laws ہے. اچھا, یہ جو عالمی میڈیا میں جو یہ لوگ ہیں, یہ جالدہ اور یہ اس طرح کے محرے, تو یہ سازش جو یہ کامیاب کبھی خدا نہ خواستہ ہو سکے, یعنی اور جو عنصر یہاں سے شامل ہیں سازش کے اندر, وہ چہرے بھی بے نقاب ہو گئے. ریاست ان کے خلاف کیا ایک مؤثر اور جسے کہا جائے کہ عملی طور پہ ایک فائنل ایکشن لے گی جسے ان لوگوں کے خلاف؟
سر یہ احتساب کا کدو کٹے گا سب میں بٹے گا. اچھا جڑا جڑا بھی آئے گا نا داڑھ تلے اور رگڑیا جائے گا. جہانگیر چیکو سے لے کے شہباز گل سے لے کے شہزاد اکبر سے لے کے انیل مسرت سے لے کے جبران الیاس سے لے کے مشوانی سے لے کے کرمانی سے لے کے یہ جتنے ہیں نا یہ سارے کے سارے جس وقت بھی داڑھ کے نیچے آئے. ابھی آہستہ آہستہ دیکھو فوج نے اپنا بندہ ٹونک دیا, عدلیہ نے اپنے بندے ٹکنے شروع کیے ہوئے ہیں. تو پائجد سیاستدانوں کو بھی جو فرنٹ فٹ پہ کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے تھے, فیض حمید نیٹ ورک اور بانی تحریک انصاف, را, موساد, ختم نبوت کے گروہ, اس کے بیک کے اوپر یہ جتنا ناچ گانا کر رہے تھے ان ساروں کو جناب حساب کتاب ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب اچھا اس میں تو یہ جو حساب کتاب کا فیض موسم آ حمید گیا. ہے یہ ان کا 9 مئی کے اندر کردار اور ان کا بیان 9 مئی کی روشنی میں عمران خان کے خلاف نیا یہ بھی بن جائے گا کیس بڑا یہ آگے جا کے. سر فیض حمید بھی پاگل تو نہیں ہے نا کہ اس کے پیچھے جناب آپ اپنی زندگی اور اپنا سارا معاملہ ڈبو دے. ابھی 9 مئی کا کیس چلنا ہے, جو ان کا فیصلہ فیض حمید کا آیا ہے اس کے آخری پیراگراف پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت سے ایشوز ہیں 9 مئی کے اور پاکستان کی سیکورٹی تھریٹ کے, وہ سارے کے سارے انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, اس کے اوپر علیحدہ کیسز بنیں گے. وہ یہی 9 مئی کے اور باقی اگلے پچھلے ہیں. اس میں جب انہوں نے پھنسنا ہے وہ تو آرٹیکل 6 ہے, وہ تو فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی پوری جناب اسٹریٹجی ہے. 9 مئی تو نقدہ کوکا کی تحریک تو پوری کی پوری پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جناب ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا کوشش ہے. تو جب اس میں تعلق ثابت ہو جائے گا بانی تحریک انصاف کا اور فیض حمید کا, تو فیض حمید پاگل ہے کہ اس کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پہ لگائے, پھر وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا. وعدہ معاف گواہ بنے گا وہ ساری باتیں بتائے گا. اچھا اور یہ کیا اسٹریٹجی تھی. سہیل آفریدی جو ہے ان کا مستقبل, خیبر پختونخوا کی حکومت کا مستقبل, آج وفاقی حکومت نے فگرز بھی جاری کیے ہیں, 8,400 ارب روپے ہم دے چکے ہیں, کوئی ایررز نہیں ہے این ایف سی کے, ہم نے پی ایس ڈی پی میں اتنا دیا, ہم نے بی آئی ایس پی میں اتنا دیا, ہم نے یہ اتنا دیا. تو یہ جو اپنی گورننس, کیونکہ ڈی جی نے بھی بڑی امپورٹنٹ چارج شیٹ دی تھی کہ یہ اپنی گورننس چھپانے کے لیے فائنینشیل کرپشن اور خاص طور پہ جو گت جوڑ ہے ڈرگ مافیا کے ساتھ اس کو چھپانے کے لیے یہ سب ڈرامہ. تو یہ کیا مستقبل ہے ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی؟ نے ایک دن کے لیے کسی کو کہا کہ میں اس شخص کو وزیر اعلیٰ بادشاہ بنا دوں گا اپنی سلطنت کا کہ جو سب سے پہلے میری سلطنت کی حدود کراس کرے گا. وہ ایک گڈریا تھا, صبح وہ سب سے پہلے اس کی حدود میں داخل ہوا, تو بادشاہ نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کو بادشاہ بنایا تو اس نے کہا حلوے کی دیگیں پکاؤ, حلوے کی دیگیں بنی, خوب کھائی پی. پھر کچھ دن جناب گھنٹوں بعد حلوے کی دیگیں بناؤ, اور جناب سپہ سالار آیا اس کے پاس, کہتا ہے بادشاہ سلامت, بڑی بری خبر ہے, 7 والی سلطنت کی جناب فوج نے حملہ کر دیا. اس نے کہا حلوے کی دیگیں بناؤ, حلوے کی دیگیں بننا شروع ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد سپہ سالار آیا, اس نے کہا جناب فتوحات در فتوحات کرتے ہوئے دشمن ملک کی فوجیں آپ کے محل کے قریب آ گئی ہے. اس نے کہا حلوے کی دیگیں بناؤ, وہ پھر حلوے کی دیگیں. پھر سپہ سالار آیا تھوڑے گھنٹوں بعد, اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے محل کا گھراؤ ہو گیا ہے. اس نے کہا حلوے کی دیگیں بناؤ. اینڈ پہ آ کے اس نے اپنی گڈری لی, گڈری لے کے اس نے اپنے موڑے پہ رکھی اور یہ جا وہ جا. سہیل آفریدی کی تو یہ مثال ہے, چھوڑو یار اس کو, اس کی کیا اوقات. لیکن یہ تو یہ کٹ پتلی ہے نا, اس پر کس کی کٹ پتلی ہیں, یہ عمران خانی کٹ پتلی ہیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ؟ اس نے لٹ مچائی ہوئی ہے. وہ چلا گیا پشاور جیل میں, اور جو چرس کا کاروبار اور جو سمگلنگ کا کاروبار ہے اس کا اپنا, اس کے پیٹی بھرا 2 پکڑے گئے تھے, ان کو چھڑانے کے لیے. دسو یار, اس 2 ٹکے کے آدمی کو یہ نہیں پتا یہ وہی گڈریا ہے, کہتا ہے حلوہ پکاؤ, دیگیں چڑھاؤ. اس کو پتا ہے میں چند دنوں کا وزیر اعلیٰ ہوں, لٹ مار بچاؤ.
وہ لٹ مار بچانے پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا تو مطلب آپ کو لگتا ہے گورنر راج کی طرف جائیں گے معاملات خیبر پختونخوا کے جوان صاحب؟ اور سر گورنر راج کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاؤں پہ نیچے گراؤ اور گر گئے, ختم ہو گیا ہے. اندر سے پورے کا پورا کے پی کے کھوکھلا ہو گیا ہے. کے پی کے کی عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے ماں بہن کی ننگی گندی گالیاں ان کو نکال رہے ہیں قیدی نمبر 420 سے لے کر اس پوری پی ٹی آئی کو. 12 سالوں میں انہوں نے بھیڑا کر کے رکھ دیا پورے کے پی کے کا. ان کو رہنے دو تاکہ تسلی تشفی ہو جائے ہمارے پختون بھائیوں کو کہ چڑا چند چاڑے سی ہے نا اور پوری زندگی نیڑے نہیں آڑ گئے تھے. ایگزیکٹلی. تو زیادہ لیکن یہ اب جو یعنی اب دوسرے جو جماعتیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این تو ان کے لیے تو پھر اوپن فیلڈ ہے اس وقت فار دا نیکسٹ فیو ایئرس. کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے اس کا مطلب, یا کوئی آئے گا اپوزیشن میں ابھرے گا کوئی جماعت؟ دیکھیں ابھی اپوزیشن ہے پرفارمنس, ابھی اپوزیشن ہے پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا, ابھی اپوزیشن ہے پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنا, بھنور سے نکالنا, ابھی اپوزیشن ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکالنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا اگلے 2-3-4 مہینوں میں اور چیزیں ساری سیٹ ہو جائے, 28ویں ترمیم آ جائے, 28ویں ترمیم میں بھی بہت سی ایشو سارٹ آؤٹ ہوں گے, پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک مستحکم انداز سے جو پچھلے 12 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 8-10 سالوں میں جو اس پاکستان کا بیڑا غرق ہوا, میں بڑی شرمندگی سے یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کے دور میں اس قیدی نمبر 420 کی قیادت میں پاکستان نے جو قرضوں کا بھرمار کی, اس کا نتیجہ جو بھگتا پھر بعد میں پی ڈی ایم نے, اس کو ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اکنامکلی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور پھر جو بیرونی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر, بلوچستان میں پی ٹی ایم, ٹی ٹی پی, یہ ساری کی ساری جو تحریکیں ہیں انسرجنسی کی, ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ ان کا مکو ٹھپے گی انشاءاللہ. اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اخلاقی اور سیاسی طور پر ان کی بیک پہ بھی ہے اور ان سے کندھا ملا کے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جوان صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, تجزیہ دیا اس پوری صورتحال پہ. توشہ خانہ 2 کیس, اس کا فیصلہ سامنے آیا, 17 سال کی سزا ہوئی اور یہ سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوا. فائنینشلی کرپٹ چور ڈکلیئر ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان. ساتھ میں جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سفارتی محاذ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس چوری کی بھرپور کوشش ہوئی, پاکستان کو معاشی میدان پہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہوئی, وہ ساری کوششیں بے نقاب ہوئیں. انشاءاللہ پاکستان یہاں سے آگے بڑھے گا, انشاءاللہ پاکستان مزید بہتر اور استحکام کی طرف بڑھے گا. فویا فیڈبیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک کی نیکسٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال کیا.